تجھے نہیں پتہ اس کے منیم اور کرندے زمین سے بے دخلی کے لیے کیسا کیسا ظلم اور اپرادھ کرتے، گھروں کی کرکی بٹھاتے، فصلیں اٹھوا لے جاتے، پولیس کو رشوت دے کر گرفتاریاں کراتے۔ اس کی آواز رفتہ رفتہ تیز اور اونچی ہوتی گئی۔ زمینداری کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے کارن جو ظلم ڈھایا گیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جمیلہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ رحیم داد اور نادر کی جانب دیکھا۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ جمیلہ نے گہری سانس بھری۔ یہ فسادات اور بلوے کیا تھے؟ کراڑوں اور ساہوکاروں کے اپرادھ اور لوٹ مار کے خلاف قرض ادھار میں جکڑے ہوئے مسلمان کسانوں اور زمینداروں کی نفرت ہی تو تھی۔ میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے 1916 میں بھی ملتان، مظفر گڑھ، جھنگ اور دوسرے ضلعوں میں اسی طرح کراڑوں اور ساہوکاروں کے خلاف مسلمان کسان اور زمیندار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کسان ودروہیوں نے ہندو ساہوکاروں کے گھروں پر حملہ بول دیا، ان کے گھر لوٹ لیے، آگ لگائی، بہت خون خرابہ کیا، اتنی گڑبڑ مچائی کہ ودروہی کسانوں پر قابو پانے کے لیے انگریزوں کو فوج لگانی پڑی۔ جگہ جگہ ودروہیوں اور فوج کے درمیان زبردست لڑائیاں ہوئیں۔ گڑبڑ تھوڑے دنوں نہیں، سال ڈیڑھ سال تک چلتی رہی۔ پر زمیندارنی 47 کے فسادات اور بلووں میں تو ہزاروں قتل ہوئے، پورے پنڈ اجڑ گئے، بستیاں کی بستیاں لوٹ لی گئیں، بہت زبردست تباہی ہوئی، بہت خون خرابہ ہوا۔ نادر نے جمیلہ کی طرف دیکھا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو نے ٹھیک ہی کہا، فسادات اور بلوے ہندو بنیوں اور ساہوکاروں کے ظلم و ستم اور ان کی دھاندلیوں کے خلاف مسلمان کسانوں اور دوسرے قرضداروں کی نفرت کا اظہار تھا۔ مگر فسادات کی صرف یہی ایک وجہ تو نہیں تھی، اور بھی وجہ تھی، کئی طرح کی باتیں تھیں۔ رحیم داد نے نادر خان کی تائید کی۔ پنڈی، ملتان، منٹگمری، لاہور اور نہ جانے کتنی جگہ تو یہ بھی ہوا کہ ہندوؤں اور سکھوں کا مال اسباب لوٹنے، ان کی زمینوں اور املاک پر قبضہ کرنے کی غرض سے سیاسی لیڈروں اور بڑے زمینداروں نے باقاعدہ منصوبے کے تحت مسلمانوں کو طرح طرح سے اشتعال دلایا، اپنے بندوں کے ذریعے فسادات اور بلوے کرائے، لوٹ مار اور خون خرابہ کرایا۔ نادر خان نے اپنی بات کہتے کہتے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر جمیلہ کی جانب دیکھا۔ زمیندارنی، یہ تو تینوں پتہ ہی ہے، ایک بار جب نفرت اور غصے کی آگ سلگ جاتی ہے تو پھر ہر طرف پھیلنے لگتی ہے۔ سوال صرف چنگاری لگانے کا ہے۔ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لاہور میں کس طرح لیڈروں اور بڑے لوگوں نے مختلف ہتھ کنڈوں سے فسادات کی آگ بھڑکائی۔ جمیلہ تو خاموش رہی مگر رحیم داد خاموش نہ رہا۔ اس نے پوچھا، فسادات کے دنوں میں تو ادھر ہی ہوتا تھا؟ میں ان دنوں لاہور میں تھا، پر مجھے امرتسر بھی جانا پڑا تھا۔ مسلمان بھاگ کر ادھر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کیوں امرتسر چلا گیا؟ وہاں تو اس وقت ہر طرف مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا، گھر بار لوٹے جا رہے تھے۔ تجھے اس جلتی آگ میں جانے کی کیا سوجھی؟ وہ ایسا ہوا جی، میرا وڈا بھرا منظور خان امرتسر کی ایک کپڑا مل میں سپروائزر لگا تھا۔ نادر خان نے بتایا۔ جب اس نے حالات بگڑتے دیکھے اور آنے والے خطرے کی بو محسوس کی تو گھر والی کو بچوں کے ساتھ لاہور بھیج دیا، خود نوکری کی خاطر امرتسر میں رہا۔ جب امرتسر اور مشرقی پنجاب کے دوسرے حصوں سے مسلمانوں کے خون خرابے اور لوٹ مار کی خبریں ادھر پہنچنے لگیں تو میری بھابھی نے گھر والے کے لیے رو رو کر برا حال کر لیا، گڑ گڑا کر میری منت کی۔ مجھ سے اس کا یہ دکھ دیکھا نہ گیا۔ ویسے بھی منظور میرا سگا بھرا تھا، آخر اسے لینے مجھے امرتسر جانا ہی پڑا۔ یہ نہ پوچھ کیسے وہاں پہنچا۔ حد کر دی تو نے، رحیم داد کے لہجے میں استعجاب تھا۔ تو وہاں سے نکل کر ادھر پہنچا کیسے؟ منظور تجھے مل گیا تھا؟ ہاں جی، وہ مجھے مل گیا تھا۔ وہ کٹڑا کتھیاں میں اپنے ایک ہندو جاننے والے گنیش پرشاد کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ میں امرتسر پہنچنے کے بعد مسجد غزنویہ میں ٹھہر گیا۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی تھا، اس کے محتمم سے میری جان پہچان تھی، تبھی تو میں وہاں ٹھہر سکا تھا۔
دوسرے محلوں اور علاقوں کے مسلمان بھی بھاگ بھاگ کر شریف پورہ یا مسجد غزنویہ پہنچ رہے تھے۔ میں نے منظور کو کسی نہ کسی طرح اپنے پہنچنے کی اطلاع بھجوائی اور اسے کہا کہ وہ بھی کوشش کر کے مسجد غزنویہ پہنچ جائے۔ مسجد غزنویہ ان دنوں بہت محفوظ جگہ تھی۔ پھر جی ایسا ہوا کہ ایک رات منظور مسجد غزنویہ پہنچ ہی گیا۔ اس نے ایسا بھیس بنایا تھا کہ پہلی نظر میں تو میں اسے ہندو سمجھا، دوسرے بھی یہی سمجھے اور اسے پکڑ کر میرے پاس لائے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گلے سے لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نادر خان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ تو جی سمجھو موت کے منہ سے نکل کر آیا تھا۔ ان دنوں مسجد میں اور اس کے آس پاس بہت مسلمان اکٹھے تھے اور روز بروز ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے تو سنا ہے امرتسر کی مسجد غزنویہ میں مسلمانوں کا بہت خون بہا، بہت تباہی ہوئی۔ رحیم داد نے دریافت کیا۔ میں نے غلط تو نہیں سنا؟ تو نے ٹھیک ہی سنا چودھری، نادر خان نے جواب دیا۔ میں نے اب تک وہ بھیانک رات یاد ہے۔ اس کے چہرے پر دکھ کے سائے پھیلنے لگے۔ میں بھولا نہیں، ایک ایک بات یاد ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، مسجد میں دن رات کلام پاک کی تلاوت ہوتی، واعظ ہوتا، دعائیں مانگی جاتی۔ 14 اگست کو جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ہم دونوں بھائی مسجد غزنویہ ہی میں تھے۔ رمضان کی 7 تاریخ تھی۔ نہ پوچھ کیسی خوشی منائی گئی۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، گرم جوشی سے گلے ملتے تھے۔ اس وقت تک مسجد محفوظ رہی ہوگی؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ ہاں جی، پر تباہی بھی اس روز ساتھ ہی آئی، نادر خان نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ عید سے 3 روز پہلے کا ذکر ہے، مجھے ٹھیک طرح یاد ہے۔ مسجد کے صحن میں اور اس کے آس پاس پڑے ہوئے مسلمان رات کو بھی جاگ رہے تھے۔ ہر طرف سے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک آدھی رات کو زبردست شور اٹھا۔ پتہ چلا ریاستی گورکھا فوج نے مسجد پر دھاوا بول دیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ رحیم داد نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ نہتے مسلمان فوج کے مسلح سپاہیوں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے تھے؟ ڈر کے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم دونوں بھائی بھی مدرسے کے ایک حجرے میں چھپ گئے۔ رات کے اندھیرے میں ہر طرف چیخ و پکار مچی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہو رہا ہے۔ بہت دیر بعد جب شور شرابہ رکا اور یہ اطلاع ملی کہ حملہ آور فوجی قتل و غارت گری کر کے چلے گئے تو منظور کے ساتھ میں حجرے سے نکل کر مسجد میں پہنچا۔ دیکھا صحن میں ہر طرف لاشیں بکھری ہیں، کچھ سسک رہے تھے، کچھ دم توڑ رہے تھے، کچھ زخموں سے تڑپ رہے تھے، کوئی مرہم پٹی کرنے والا بھی نہ تھا۔ مسجد میں جدھر نظر جاتی خون ہی خون نظر آتا۔ زنانیاں اور مٹیاریں نہیں تھیں؟ جمیلہ بہت دیر بعد بولی۔ بہت تھی جی، نادر خان نے بتایا۔ کچھ کی تو ننگی لاشیں مسجد کے صحن میں خون میں لتھڑی پڑی تھیں، کسی کا پیٹ چاک تھا، کسی کی چھاتیاں کٹی ہوئی تھیں، کچھ کو حملہ آور فوجی اور بلوائی اٹھا کر لے گئے، کچھ نے اپنی آبرو بچانے کے لیے مسجد کے کنویں میں چھلانگیں لگائیں اور ڈوب کر مر گئیں۔ ان کی لاشیں پانی پر تیرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت ظلم اور اپرادھ ہوا، جمیلہ نے دکھ بھرے لہجے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ رحیم داد نے نادر خان سے دریافت کیا۔ تو اور منظور اس خون خرابے کے بعد مسجد ہی میں ٹھہرے رہے؟ نہیں جی، بلوچ ریجمنٹ کی نگرانی میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہم دونوں کو بھی شریف پورہ کے ریلیف کیمپ میں پہنچا دیا گیا تھا، نادر نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ علاقہ مجسٹریٹ میجر پورن سنگھ شریف پورہ کیمپ کے مسلمان پناہ گزینوں کا حال احوال معلوم کرنے آیا۔ اس سے فریاد کی گئی، ظلم و ستم کا حال بتایا گیا۔ میجر پورن سنگھ بہت متاثر ہوا۔ اس نے شہر کے معائنے کا ارادہ کیا، ساتھ ہی کئی مسلمانوں کو بھی لیا، ان میں میں بھی شامل تھا۔ تو بھی معائنے پر مجسٹریٹ کے ساتھ گیا تھا؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ کیا حال تھا شہر کا؟ حال کی کیا پوچھتے ہو جی، نادر نے رقت انگیز آواز میں کہا۔ مسلمان محلوں میں تو ہر طرف تباہی نظر آتی تھی، جدھر نظر اٹھتی جلے ہوئے مکانات اور کھنڈر دکھائی دیتے۔ شہر کے گلی کوچوں میں رستوں اور سڑکوں پر خون نظر آتا،
لاشیں پڑی سڑتی تھیں، کسی کا سر کٹا ہوا، ہاتھ اور کسی کے پیر۔ اس نے گہری سانس بھری۔ کوچہ رنگریزاں سے معائنہ ٹیم میجر پورن سنگھ کے ساتھ باہر نکلی تو ایک مکان کے پرنالے سے لال لال اور تازہ خون بہہ رہا تھا۔ میجر کے ساتھ مکان کی چھت پر جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان زنانی اور اس کا ننھا سا نکا خون میں ڈوبے پڑے ہیں۔ زنانی کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے تھے، پر نکا اس نے چاتی سے لگا رکھا تھا۔ دونوں ہی مر چکے تھے اور انہیں مرے ہوئے زیادہ دیر بھی نہ گزری تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک جلتے ہوئے مکان کی چھت کے جنگلے کی سلاخوں سے ایک زنانی کی جلی ہوئی بے جان ٹانگیں نیچے جھول رہی تھیں۔ ہر طرف گوشت کے جلنے کی بو پھیلی تھی اور مردہ زنانی کی جھولتی ہوئی ٹانگوں سے چربی پگھل پگھل کر نیچے گر رہی تھی۔ بس کر نادر، جمیلہ نے پریشان ہو کر نادر خان کو منع کیا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بہت ظلم اور اپرادھ ہوا۔ کہتے ہیں سب پاگل ہو گئے تھے، پر سوال یہ ہے وہ پاگل کیوں ہو گئے تھے؟ اس کا کوئی نہ کوئی کارن تو ضرور ہی ہوگا، ایسے ہی تو کوئی پاگل نہیں ہو جاتا۔ میں تجھے یہی بتانا چاہتی تھی یہ پاگل پن کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ نادر خان نے کہا، ایک گل اور بھی ہے۔ فسادات اور بلووں کے بعد ہندو بنیے اور ساہوکار چلے گئے، پر ان کی جگہ مسلمان سناریوں اور ذمہ داروں نے لے لی۔ وہ بھی اگاہی پر قرض ادھار دیتے ہیں، سود اور بیاج کھاتے ہیں۔ فرق کیا پڑا جی؟ تیرا مطلب ہے مزاروں سے وگار لی جائے، منشیانہ اور کمالیہ لیا جائے، زبردستی طرح طرح کے ٹیکس وصول کیے جائیں؟ جمیلہ کے چہرے پر جھنجھلاہٹ بکھر گئی، لہجہ تلخ ہو گیا۔ تو یہی چاہتا ہے نا؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اس طرح زمینداری نہیں بڑھانی۔ برا نہ منا، نادر خان کے لہجے میں عاجزی تھی۔ ذمہ دار نہیں، تو اپنا اسکول وڈا بنانا چاہتی ہے، ڈسپینسری بھی لگانا چاہتی ہے۔ میں کہتا ہوں ضرور ایسا کر، مزاروں سے کوئی اور ٹیکس وصول نہ کر، پر اسکول اور ڈسپینسری ٹیکس تو فصل کی واڑی پر وصول کرنا ہی چاہیے۔ کیوں وصول کرنا چاہیے؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی، اس لیے کہ اسکول اور ڈسپینسری تو انہی کے لیے ہوں گے نا؟ نادر خان نے جمیلہ کی خفگی کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے مشورے پر زور دیا۔ نہیں نادر، مجھے اسکول اور ڈسپینسری کے لیے کوئی ٹیکس شیکس نہیں لینے۔ جمیلہ کا لہجہ بدستور تھیکا تھا۔ مجھے ٹیکس کے چکروں میں نہ ڈال۔ ایک بار ٹیکسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو نت نئے ٹیکس شروع ہو جائیں گے، پھر بے دخلیاں ہوں گی، ظلم ہوگا، اپرادھ ہوگا۔ مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ اس نے انکار میں ہاتھ ہلایا۔ میں نے تجھے بتایا نا کہ میرے پتا کی بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ میں نے وہ ذمہ داری دیکھی ہے، مزاروں سے طرح طرح کے ٹیکس وصول ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، اور ان کے بلبوتے پر ذمہ داری کے ٹھاٹ باٹ بھی دیکھے ہیں۔ میں نے بہت کچھ دیکھا۔ اس نے بڑے جوش سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ فسادات اور بلوے دیکھے، بھلے چنگے بندوں کو پاگل اور وحشی ہوتے دیکھا، اور اس پاگل پن کا شکار بھی ہوئی۔ تجھے کیا پتا وہ پاگل پن کیسا بھیانک تھا؟ ایک ڈراؤنا سپنا۔ ہاں، اب تو سپنا ہی لگتا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے اس بھینکڑ کلپنا کی یاد نہ دلا۔ رحیم داد اور نادر خان تم بخود بیٹھے رہے۔ جمیلہ نے چادر کے پلو سے قطرہ قطرہ ٹپکتے ہوئے آنسو پونچھے۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نادر خان بھی کھڑا ہو گیا۔ جمیلہ نے مڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ نادر، میں بہت ابھاگن اور دکھی ہوں، ایسا نہ کر کے مجھے اور دکھ پہنچے۔ اس کی آواز میں زخمی دل کی فریاد پنہاں تھی۔ نہیں زمیندارنی، تو ایسا نہ سوچ، نادر خان نے مستعدی سے جواب دیا۔ رحیم داد بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جمیلہ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ تو جیسا کہے گی بالکل ویسا ہی ہوگا، فکر نہ کر، تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ چودھری، مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ جمیلہ مطمئن ہو کر بولی، تو بھی تو کم دکھی نہیں، تو نے بھی بہت ظلم اور اپرادھ اٹھایا ہے۔ تو جانتا ہے اور ٹھیک طرح جانتا ہے کہ ظلم اور اپرادھ کیا ہوتا ہے۔ جمیلہ آگے بڑھی، کمرے سے نکل کر دالان میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اوپر کی منزل کے زینے پر پہنچی اور سیڑھیاں طے کرنے لگی۔
اس ملاقات کے بعد جمیلہ سے پھر بات چیت نہ ہوئی۔ نہ رحیم داد نے کوشش کی اور نہ ہی جمیلہ نے۔ رحیم داد نے ذمہ داری کے معاملات میں پوری توجہ کے ساتھ دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ وہ روزانہ نادر خان کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل جاتا، فصلوں کو دیکھتا۔ کپاس کے پودوں میں ڈوڈے پھوٹنے لگے تھے، مکئی کے لمبے لمبے پتوں کے درمیان گڈیاں اور سٹے ہوا کے جھونکوں سے ہولے ہولے جھومتے اور کماد کے اونچے اونچے پودوں پر پاندے پھیلتے جا رہے تھے۔ رحیم داد مزاروں سے ملتا، بات چیت کرتا، فصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نجی معاملات میں بھی دلچسپی کا اظہار کرتا، ان سے نرمی اور ہمدردی کا اظہار کرتا۔ دوپہر تک اس کا وقت عام طور پر کھیتوں کے درمیان گھومتے پھرتے اور مزاروں سے بات کرتے ہوئے گزرتا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ سو جاتا۔ شام کو پابندی سے باغ میں جا کر بیٹھ جاتا، وہاں بھی مزاروں سے ملتا، مگر حویلی کے باہر کے اس سائبان کے نیچے وہ کسی روز نہیں بیٹھا جہاں اللہ وسایہ مزاروں سے اکثر و بیشتر ملتا تھا اور گھنٹوں بیٹھا ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا تھا۔ رحیم داد کبھی کبھی ٹہلتا ہوا گاؤں میں چلا جاتا یا نہر کی طرف نکل جاتا۔ نادر ہمیشہ اس کے ہمراہ ہوتا۔ زمینداری کی مصروفیات سے اکتا جاتا تو دل بہلانے کے لیے احسان شاہ کے پاس چلا جاتا، 2-3 روز ٹھہرتا، شام کو وسکی کی چسکی لگاتا، رات کو کبھی نورا اور کبھی کسی اور نوجوان عورت کو کوٹ سے بلوا لیتا، مگر احسان شاہ کی حویلی میں اس کا قیام اب طویل نہ ہوتا۔ چند ہی روز ٹھہرنے کے بعد واپس کوٹلہ ہرکشن آ جاتا۔ احسان شاہ کی حویلی میں قیام کرنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کا رحیم داد کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سرکاری افسروں اور بڑے زمینداروں سے ملنے اور تعلقات پیدا کرنے کا پورا موقع ملا۔ اس کے ذہن میں پولیس کے افسروں کی طرف سے جو خوف و خطرے کا احساس تھا وہ بھی رفتہ زائل ہو چکا تھا۔ وہ سب سے بے دھڑک ملتا، لیکن وہ احسان شاہ کے پاس ہمیشہ چوری چھپے جاتا اور تخت محل جانے کا بہانہ کرتا۔ موسم دھیرے دھیرے بدلتا جا رہا تھا۔ دوپہر کو کسی قدر گرمی ہو جاتی، مگر صبح خوشگوار اور سہانی ہوتی، شام کو ہلکی ہلکی خنکی ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ رحیم داد نے اب شام کو باغ میں بیٹھنے کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ جمیلہ سے پچھلے کئی ہفتوں سے رحیم داد کی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں رحیم داد کو نظر ہی نہ آتی۔ عدت میں ہونے کے باعث اس نے پھاتا کے مشورے سے تاجہ کی شادی کی تاریخ بڑھوا دی تھی۔ سسرال والوں نے بھی اس عذر کو قبول کر لیا تھا۔ جمیلہ نے جیسا کہا انہوں نے ویسا ہی کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا، نہ حجت کی نہ اصرار کیا۔ عدت ختم ہونے میں اب تھوڑی سی مدت رہ گئی تھی۔ خریف کی فصل تیار ہو چکی تھی۔ جمیلہ فصل کی کٹائی کے بعد ہی تاجہ کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جمیلہ اسکول کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریوں میں الجھی ہوئی تھی۔ نادر خان نے بھی اب اپنی بیوی کو بلوا لیا تھا۔ بیوی اور تینوں بچیوں کے ساتھ وہ مہمان خانے ہی کے ایک حصے میں مقیم تھا، مگر وہاں مستقل رہنا نہ چاہتا تھا۔ رحیم داد بھی یہی چاہتا تھا۔ نادر کا ارادہ تھا کہ فصل کی کٹائی کے بعد ڈسپنسری کی تعمیر شروع ہو تو بھٹے سے آنے والی اینٹوں سے مہمان خانے کے قریب اپنی رہائش کے لیے مکان بنوا لے۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ رحیم داد سے کر چکا تھا اور رحیم داد نے اسے مکان بنانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ نادر کی بیوی کا نام جنت بی بی تھا۔ وہ خوبصورت تو نہ تھی مگر رنگ صاف تھا، جسم گداز اور بھرا بھرا تھا۔ عمر 35 برس کے لگ بھگ تھی۔ نادر خان بھی اس کا دوسرا شوہر تھا۔ پہلے شوہر سے اس نے طلاق لے لی تھی۔ اس سے 2 بچے بھی تھے جو باپ کے ساتھ ہی قصور میں رہتے تھے۔ جنت گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر روزانہ جمیلہ کے پاس چلی جاتی۔ شام کو تو اس کا بیشتر وقت جمیلہ ہی کے پاس گزرتا۔ وہ رفتہ جمیلہ سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جمیلہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ خوشگوار اور مشفقانہ تھا۔ تاجہ کی شادی کی تیاریوں میں اس نے جنت کو بھی شریک کر لیا تھا۔ اس طرح وہ جمیلہ سے اور قریب ہو گئی۔ شادی بیاہ کی رسم و رواج کے سلسلے میں وہ جمیلہ کو مشورے بھی دیتی۔ جمیلہ ان کو مان بھی لیتی۔ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور اسی ماحول میں پروان چڑھ کر جوان ہوئی تھی، لہٰذا مسلمانوں کی رسوم اور روایات سے پوری طرح اسے واقفیت نہ تھی۔ جنت اس سلسلے میں اس کی اچھی مشیر ثابت ہوئی۔ جنت بی بی ایک بار عدت کی مدت بھی گزار چکی تھی۔ اس معاملے میں وہ تجربہ کار بھی تھی۔
جمیلہ کی عدت ختم ہونے کو آئی تو اس نے نادر خان کو بتایا کہ عدت کے خاتمے پر کیا کیا ہونا چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ عدت جس روز ختم ہو رحیم داد کی جانب سے جمیلہ کو نیا جوڑا اور چوڑیاں بھیجی جائیں۔ ویسے جوڑا اور چوڑیاں میکے سے آنا چاہیے تھیں، مگر جمیلہ کا کوٹلا ہرکشن میں بیٹھا ہی کون تھا جو اس فرض کو ادا کرتا۔ نادر خان نے رحیم داد سے اس سلسلے میں بات کی۔ وہ اس وقت رحیم داد کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ نادر کی بات سن کر رحیم داد بولا، ایسا کر نادر، تو جمیلہ سے بھی پوچھ لے۔ اس سے کیا پوچھنا ہے جی؟ نادر نے مستعدی سے جواب دیا، ویسے تو یہ ذمہ دارنی کے کسی رشتے ناتے دار کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، لیکن تینوں پتہ ہی ہے ادھر اس کا کوئی بھی نہیں، اب تیری ہی طرف سے اس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں جمیلہ سے بات کرنا مناسب نہیں لگتا، یہ رسم اسی طرح ہوتی ہے۔ رحیم داد نے کوئی حجت نہ کی، صرف اتنا کہا، کسی کو آج ہی لاہور بھیج کر کپڑا منگوا لے، مگر کپڑا ریشمی ہو۔ وہ چند لمحے نظریں جھکائے سوچتا رہا، رنگ گلابی ہونا چاہیے، جمیلہ کو یہ رنگ بہت پسند ہے، چوڑیاں بھی عمدہ ہوں۔ وہ زیر لب مسکرایا، میں تو کہتا ہوں تو خود ہی چلا جا، کپڑا لا کر اپنی گھر والی کو دے دینا، وہ ناپ لے کر خود ہی تیار کروا لے گی۔ یہ زنانیوں کا کام ہے، اس کا نہ تجھے پتہ ہے اور نہ مجھے، ایسے سارے ہی کام ہمیشہ زنانیوں ہی کے لیے چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ دوسرے ہی روز نادر خان لاہور چلا گیا۔ دوپہر کو رحیم داد بھی احسان شاہ کے گاؤں پیراوالا چلا گیا، مگر رحیم داد نے وہاں صرف رات بھر کے لیے قیام کیا۔ سویرے اٹھ کر حویلی اسٹیشن کے راستے پاک پتن پہنچا۔ بازار گیا، بہاولپوری چوڑی گروں کے بنائے ہوئے ہاتھی دانت کے چوڑے خریدے، باہوں میں پہننے کے لیے باہیں خریدیں، بہاولپوری لہریا ریشمی لنگی، گل بوٹوں کا کڑھا ہوا دوشالہ، چاندی کے کرن پھول، مندریاں اور چھلوں کے علاوہ ناک میں پہننے کا قیمتی بہاولپوری پوپا اور سونے کے کنگن خریدے۔ وہ اسی شام واپس آ گیا۔ نادر خان 2 روز بعد لاہور سے لوٹا۔ عدت کی مدت کے 4 مہینے 10 دن پورے ہونے سے پہلے ہی جنت نے ریشمی جوڑا سلوا لیا، تو جس روز عدت ختم ہوئی جمیلہ نے صبح اٹھ کر غسل کیا۔ جنت نے اصرار کیا تو اس نے گلابی ریشمی جوڑا پہن لیا، کلائی میں چوڑیاں بھی ڈال لیں، مگر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اللہ بسایا اسے بار بار یاد آتا۔ اس نے آنسو پونچھے، کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالا۔ جنت نے کنگھی سے جمیلہ کے بال سنوارے، آنکھوں میں کاجل لگایا، پھر وہ حویلی کی چند خادماؤں کے ہمراہ جمیلہ کو مسجد لے گئی۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر جمیلہ نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ جنت نے جمیلہ ہی کے ہاتھ سے مسجد کے ملا کو 5 روپے دلوائے۔ اب جمیلہ پر حویلی سے بے دھڑک باہر جانے اور کسی نامحرم کے سامنے آنے کی پابندی اٹھ چکی تھی، مگر جمیلہ مسجد سے واپس آنے کے بعد سیدھی اوپر کی منزل پر گئی اور اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی رہی۔ رحیم داد بڑے کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نیچے نہ اتری۔ دن ڈھلنے لگا۔ رحیم داد غسل خانے میں گیا، نہا دھو کر ڈبل گھوڑا بوسکی کی نئی قمیص اور شلوار پہنی، آنکھوں پر سنہری فریم کا نیا چشمہ لگایا۔ یہ لباس اور چشمہ نادر خان کا بھتیجا لاہور سے خرید کر لایا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد رحیم داد نے سر کے بال خوشبودار تیل ڈال کر جمائے، داڑھی کو کنگھی سے سنوارا، آنکھوں میں سرما ڈالا، عطر لگایا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیر تک اپنی سج دھج دیکھتا رہا۔ وہ اس وقت وجیحہ اور باوقار لگ رہا تھا۔ چہرے پر تازگی تھی، رخساروں پر سرخی جھلکتی تھی، آنکھوں میں تراوٹ اور تابندگی تھی۔ اس نے احمد کی بیوی تاراں کو بلوا لیا اور وہ تمام ساز و سامان جو اس نے چند روز قبل پاک پتن سے خریدا تھا ایک تشت میں رکھ کر جمیلہ کے پاس بھجوایا۔ وہ کچھ دیر اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، پھر حویلی سے باہر جانے کے ارادے سے نکلا تو تاراں کی زبانی یہ پیغام ملا کہ جمیلہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ یہ گلابی جاڑوں کی ہنستی مسکراتی شام تھی، فضا میں خنکی تھی، کوہر کا ہلکا نیلگوں دھندلکا ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاؤں میں گھلتا جا رہا تھا۔ رحیم داد کی آنکھوں میں سنہرے خواب جاگ رہے تھے۔ اس نے دھڑکتے دل سے سیڑھیاں طے کی، اوپر پہنچا۔ زینے کی ممٹی کے سامنے کھلی چھت تھی۔ چھت کے ایک سرے پر 3 کمرے تھے، 2 کمروں کے آگے برآمدہ تھا، تیسرے کی صرف کھڑکیاں چھت کی جانب کھلتی تھیں۔
उनमें आमद और रफ्त के लिए दरवाज़ा मुल्हिका कमरे ही में खुलता था। रहीमदाद ने देखा बाएं हाथ के कमरे का दरवाज़ा खुला है। उस कमरे में वो एक बार पहले भी आ चुका था। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने कमरे के अंदर नज़र दौड़ाई। लैंप की गहरी जर्द रोशनी में जमीला मोंढे पर बैठी थी। वो गुलाबी लिबास में फूल की मानिंद शुगुफ्ता और दिलकश नजर आ रही थी। सामने मेज़ पर तश्त में वो तमाम अशिया उसी तरह रखी थी जिस तरह रहीमदाद ने तारा के हाथ भिजवाई थी। रहीमदाद को देखकर जमीला ने कहा, चौधरी अंदर आ जा। उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठ जा। वो खामोशी से बैठ गया। जमीला ने सामने रखे हुए तश्त की जानिब हाथ उठाकर इशारा किया, तूने ये सब कुछ किस लिए भेजा है? तेरे ही लिए भेजा है। रहीमदाद ने मुस्कुराने की कोशिश की। सोचा तेरी इद्दत तो ख़त्म हो चुकी है, तुझे इनकी ज़रूरत होगी, अब तू इन्हें पहन सकती है। वो बेतकल्लुफ़ी से खुलकर मुस्कुराया, मैंने गलत तो नहीं सोचा? हाँ, अब मैं इन्हें पहन सकती हूँ। तूने ठीक ही सोचा। हुआ ये कि तख्त महल से वापसी पर मैं बहावल नगर गया था। रहीमदाद ने बताया, बाजार गया तो तेरे लिए ये चीज़ें खरीद लीं। पहले भी खरीद लेता पर तब तू इन्हें पहन नहीं सकती थी। लाया तू बहुत शानदार चीज़ें हैं। जमीला ने तश्त से कंगन उठाए, दूसरे हाथ की उंगलियों में हाथी दांत के चूड़े दबाए। बहावलपुरी चूड़ीगरों के हाथ के बने हुए हैं ना? बहुत सुंदर हैं। तेरी कलाइयों और बाहों पर बहुत शानदार लगेंगे। रहीमदाद खुश होकर बोला, इन्हें पहन ले। नहीं, मेरे पहनने का समय बीत गया। वो अचानक संजीदा हो गई। ये दाजलू गहने पाते हैं, ताजा के दहेज के लिए ठीक रहेंगे। वो 1.5-2 महीने बाद माहियाँ बैठ जाएगी। उसकी दहेज के लिए और ले आऊँगा? रहीमदाद ने इसरार किया। मेरी खुशी है, तू इन्हें अभी मेरे सामने पहन ले। उसने जमीला की आंखों में झांकने की कोशिश की। तू ताजा की फिक्र ना कर। नहीं, मैं इन्हें नहीं पहनूंगी। जमीला ने साफ इनकार कर दिया। मगर रहीमदाद नाउमीद न हुआ। हंसकर पूछा, क्यों नहीं पहनेगी? मेरा मन नहीं चाहता। जमीला के चेहरे पर दुख का गुबार बिखरने लगा। मुझे मजबूर ना कर। रहीमदाद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर भरपूर नज़रों से देखा और टकटकी बांधे देखता रहा। जमीला ने निगाहें नीची कर ली। रहीमदाद ने आह भरने के अंदाज में गहरी सांस भरी। आहिस्ता से कहा, जमीले। जमीला ने चौंक कर उसे देखा। रहीमदाद ने पहली बार अल्लाह वसाया के प्यार भरे अंदाज से उसे मुखातिब किया था। वो तड़प कर बोली, कहे, क्या कहना चाहता है? बुरा न मना। रहीमदाद मोम की तरह पिघल गया। उसके लहजे में आजिज़ी के साथ साथ लगावट भी थी। तैनू पता नहीं तू कितनी सोहनी है और जवान भी है। कब तक अल्लाह वसाया को याद करती रहेगी? वो अब वापस आने से तो रहा, मैनू पता है वो वापस नहीं आ सकता। जमीला ने बहुत संभले हुए अंदाज में कहा, सच पूछ तो अब मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं। बहुत दिन बीते जब मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी। अल्लाह वसाया के रूप में मुझे वो सहारा मिल भी गया था। उसने ठंडी सांस भरी। अब मेरा सहारा नैना और गुड्डो है। मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। मैं केवल उन दोनों के लिए ज़िंदा रहना चाहती हूँ। तू ज़रूर उनके लिए ज़िंदा रह, पर कुछ अपना भी तो ख्याल कर। रहीमदाद ने लहजे में रिक्कत पैदा की। तैनू किसी के सहारे की ज़रूरत हो या ना हो, पर मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। मैं तो ये चाहता हूँ। मैनू पता है तू क्या चाहता है। जमीला उसकी बात काट कर बोली, पर जो तू चाहता है वो नहीं हो सकता। इस विचार को अपने मन से निकाल दे, इसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं? रहीमदाद ने चेहरे पर अफसुर्दगी तारी करने की कोशिश की। आजिज़ी से बोला, मैं भी तेरी तरह दुखी हूँ, उजड़ा हुआ हूँ, बर्बाद हुआ हूँ। उसने बुझी बुझी नज़रों से जमीला को देखा। उजड़ कर एक बार फिर संभलने का मौका मिला था। तैनू पता है अब वो भी न रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। राबिया दूसरे की हो चुकी है। उसने मिन्नत करने पर भी बेटी को मेरे साथ ना आने दिया। जमीला ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया, चुप बैठी रही। रहीमदाद चंद लम्हे खामोश रहने के बाद गमज़दा लहजे में गोया हुआ, मुझे समझने की कोशिश कर। मेरा दुख तू जानती है।
میں تجھے اور تیرے دکھ کو ٹھیک طرح جان چکی ہوں۔ جمیلہ کے لہجے میں تلوار کی کاٹ تھی۔ صاف صاف سننا چاہتا ہے تو سن لے۔ وہ ہانپنے کے انداز میں تیز تیز سانس بھرنے لگی۔ تو مجھ سے بہانہ کر کے احسان شاہ کے پاس جاتا رہا، اس کی حویلی میں ٹھہرتا اور ہر بار مجھ سے جھوٹ بولتا رہا۔ رحیم داد سخت سٹ پٹایا، بدحواس ہو کر بولا، تجھے یہ کس نے بتایا؟ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے الجھا، کسی نے تجھے بہکا دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چودھری چپ کر، زیادہ بکواس نہ کر، جمیلہ نے اسے غصے سے ڈانٹا۔ احسان شاہ کا پنڈ پیراوالا یہاں سے دور ہی کتنا ہے؟ چند میل کا تو فاصلہ ہی ہے۔ تو نے یہ نہ سوچا یہ بات کب تک چھپی رہے گی؟ کسی پنڈ میں کوئی نیا بندہ آ جائے تو آس پاس کے ہر پنڈ میں اس کی خبر پھیل جاتی ہے۔ تو بہت دنوں سے احسان شاہ کے پاس جا رہا ہے، اس کے ساتھ کئی روز ٹھہرتا رہا ہے۔ جمیلہ بھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اسی اثنا میں تارا دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ جمیلہ نے تارا کو دیکھتے ہی کہا، چودھری اب تو جا۔ رحیم داد خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ رات در و دیوار سے نیچے اتر رہی تھی۔ سناٹا گہرا ہو گیا تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا تھا۔ کوہر کی دھند میں لپٹی ہوئی حویلی اونگ رہی تھی۔ حویلی کے شمال میں گاؤں کا رڑ تھا۔ رڑ کے اس پار دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ خریف کی فصل تیار ہو چکی تھی۔ مکئی اور کماد کے پودے خوب اونچے ہو گئے تھے۔ ان کے لمبے لمبے پتے کہیں کہیں سے زرد پڑ گئے تھے۔ مکئی کے سٹوں سے ادھر ادھر نکلے ہوئے بمبلوں کے سفید اور باریک سوت بکھرے ہوتے تو جھالر بن کر لہراتے، سمٹ کر گت جاتے تو پھندنے معلوم ہوتے۔ کماد کے بعض پودے اتنے زیادہ پک گئے تھے کہ پتوں پر آگری نکل آئی تھی۔ کپاس کے پودے گھنے اور چھوٹے تھے، ان کے ڈوڈوں سے روئی کے سفید سفید تونبے پھوٹ کر باہر نکل آئے تھے۔ یہ پھٹی تھی۔ مکئی، چری اور کماد کے پودوں کی کٹائی کے ساتھ پھٹی کی چنائی بھی شروع ہونے والی تھی۔ رحیم داد ناشتہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ریڑھ کے اس پار کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کھیتوں پر ابھی تک پالا پڑ رہا تھا۔ دھند کی ہلکی ہلکی سرمئی تہ دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ پچھلے کئی روز سے وہ کھیتوں کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس کا بیشتر وقت کمرے کے اندر ہی گزرتا۔ دن ڈھلے کبھی کبھار نہر کی طرف نکل جاتا، مگر نہ احسان شاہ کے گاؤں پیراوالا گیا، نہ اس کا ایسا ارادہ تھا۔ نادر خان سے اس کی ملاقات ان دنوں عام طور پر صبح کے وقت ہوتی۔ نادر نے اس کی خلاف معمول بڑھی ہوئی عزلت پسندی اور خاموشی محسوس کی۔ ایک روز قریت کر سبب معلوم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن رحیم داد نے اس کی مطلق حوصلہ افزائی نہ کی، نہ کچھ بتایا، نہ اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اس نے جمیلہ سے اپنی ملاقات تک کا اس سے ذکر نہیں کیا۔ البتہ ذمہ داری کے بارے میں وہ ہر روز نادر خان سے بات چیت کرتا اور اکثر دیر تک کرتا۔ رحیم داد خاموش بیٹا نادر خان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ رحیم داد نے اندازہ لگا لیا کہ جمیلہ اوپر کی منزل سے نیچے آ رہی ہے۔ چاپ رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ پچھلے 7-8 روز سے جمیلہ سے اس کی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ نہ رحیم داد نے کوئی کوشش کی اور نہ ہی جمیلہ نے اس کی جانب کوئی توجہ دی۔ جمیلہ ہر صبح اوپر سے نیچے آتی، رحیم داد کے کمرے کے سامنے سے چپ چاپ گزرتی اور اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ اسکول چلی جاتی۔ واپسی پر بھی وہ بے نیازی سے اوپر چلی جاتی۔ اسکول کے علاوہ اس کا زیادہ وقت اوپر کی منزل میں گزرتا۔ کوئی ملنے آتا تو اسے بھی وہ اوپر ہی بلوا لیتی۔ جمیلہ ذرا دیر بعد رحیم داد کے سامنے پہنچ گئی۔ گڈو اس کی انگلی پکڑے ہوئے تھا اور نینا ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ان کے پیچھے تاجاں تھی۔ وہ بچوں کے بستے، سرخ اون کا بڑا سا گولا اور اس میں پھنسی ہوئی بنائی کی سلائیاں اٹھائے ہوئے تھی۔ جمیلہ کا لباس سفید اور صاف ستھرا تھا۔ وہ ہلکی اونی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ سیاہ شال پر سنہری بوٹیوں کی کشیدہ کاری تھی۔ زری کے کام کے ساتھ سبز اور سرخ ریشمی دھاگوں کی کڑھائی بھی تھی۔ وہ گردن اونچی کیے چل رہی تھی۔ رحیم داد اسے بجھی بجھی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جمیلہ چلتے چلتے ٹھٹکی، دہلیز پر رکی۔ گردن کو خم دے کر اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ رحیم داد جھٹ کھڑا ہو گیا۔ جمیلہ نے اسے مخاطب کیا، چودھری تو آج کل کھیتوں کی اور نہیں جاتا؟ خریف کی فصل تیار ہے، اس کی واڑھی کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ ذمہ دارنی،
मेरी तबीयत पिछले कई रोज़ से गड़बड़ रहती है। रहीमदाद ने माजरत के अंदाज में रसान से कहा। फिक्र न कर, नादिर खां हर काम की पूरी तरह देखभाल कर रहा है। क्या देखभाल कर रहा है? जमीला का लहजा तेज़ और तीखा था। उसे तो ये भी पता नहीं कि फुट्टी में लाल सूंडी लग गई है। कई बोटों पर चुस्त तीला और सफ़ेद मक्खी भी नजर आई। डोडे सुकड़ कर रह गए। कई खेतों में तो डोडुओं से तूंबे फूटे ही नहीं। मुझे कल ही रहमान ने बताया, मैं खुद देखने गई थी। अपनी आंखों से फुट्टी के बूटों में सुंडी और दूसरे कीड़े देखे। उसके चेहरे पर हल्की हल्की झुंझलाहट उभरने लगी। इस तरह कैसे काम चलेगा? कपास की सारी फसल तबाह हो जाएगी। अभी नादिर आता होगा, मैं उससे बात करूंगा। रहीमदाद ने कुर्सी की जानिब इशारा किया और लहजे में आजिज़ी पैदा करने की कोशिश की। ज़रा देर यहाँ ठहर जा, नादिर से बात कर ले। जो कुछ करना है उसे समझा दे। वो अपनी बात कहते कहते लम्हे भर के लिए रुका और सर के बाल उंगली से कुरेदने लगा। समझ नहीं आती फुट्टी में सुंडी कैसे लग गई और नादिर ने उसके बारे में क्यों नहीं बताया। रोज़ सवेरे मेरे पास आता है, पहले मुझसे गलबात करता है, बाद में खेतों की तरफ जाता है। मुझे क्या पता वो क्या करता है और तुझे क्या बताता है। वो बेजारी से बोली। तू ज़रा देर के लिए बैठ तो जा। रहीमदाद ने नरमी से इसरार किया। नादिर आने ही वाला है। मैं चाहता हूँ तेरे सामने ही उससे गलबात हो। बल्कि मैं तो चाहता हूँ तू खुद पूछताछ कर। तनख्वाह लेता है, मुफ्त तो काम नहीं करता। मैंने तो अब स्कूल जाना है। जमीला ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। पहले ही देर हो चुकी है। तू खुद ही नादिर से गल करना। वैसे भी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी है, मैंने इसे क्या लेना। रहीमदाद ने हिचकिचाते हुए जमीला की सिमत देखा। लहजे में और ज़्यादा नरमी पैदा की। जिम्मेदारनी, ऐसी बात ना कर। ये बता, मैनू नादिर से क्या कहना है? क्या कहना है? इस दफ़ा जमीला के रवैये में झुंझलाहट के बजाय संजीदगी का पहलू नुमाया था। उससे कहे कि फुट्टी के बूटों पर फ़ौरन कीड़े मार दवा का स्प्रे कराए, वरना कपास की फसल का सत्यानाश हो जाएगा। नन्हे गुड्डों ने माँ के कुर्ते का दामन खींचा और मचलने के अंदाज में बोला, माँ जी, स्कूल नहीं जाना? मैंने पढ़ाई करनी है। चलती हूँ, अभी चलती हूँ। जमीला ने प्यार से गुड्डों का रुखसार थपथपाया, फिर रहीमदाद की जानिब मुतवज्जा हुई। चौधरी, मैं तो स्कूल जा रही हूँ, तू नादिर से बात कर लेना। बात क्या करनी है? ये काम तो तुझी को करना होगा और तुरंत करना होगा। आज ही बूटों पर दवाई छिड़कने का बंदोबस्त कर, पहले ही बहुत खराबी हो चुकी है। जमीला आगे बढ़ी। ठीक है, जैसा तू कहती है वही करूँगा। रहीमदाद रसान से बोला। नैना और गुड्डों के स्कूल जाने दे, तू थोड़ी देर ठहर जा। अब मुझे ठहर कर क्या करना है? जो गलबात नादिर से करनी थी वो मैंने तुझे समझा ही दी। अब मुझे क्यों रोक रहा है? मैंने तुझसे कुछ और ज़रूरी गल करनी है। रहीमदाद के लहजे में इल्तजा थी। जमीला कुछ न बोली, आगे भी न बढ़ी। वो गर्दन उठाए कुछ सोचती रही, फिर उसकी आवाज़ उभरी, मैं दोपहर को वापसी पर तेरे पास आऊँगी। उसने रहीमदाद की जानिब न देखा, खामोशी से आगे बढ़ गई। दोनों बच्चे भी उसके साथ चले। ताजा भी उनके पीछे पीछे बढ़ी। रहीमदाद नज़रें उठाए जमीला को जाते हुए देखता रहा। उसकी चाल में वही पहले सी तमकिनत थी, वही बांकपन था। सादगी के बावजूद उसके गुलाबी चेहरे के फीके नक्शो निगार दिलकश और हसीन नजर आ रहे थे। जमीला आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नज़रों से ओझल हो गई। रहीमदाद मुज़महल हो गया। उसने गहरी सांस भरी, पलटा और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो निढाल और थका हुआ लग रहा था। रहीमदाद कमरे से बाहर नहीं गया। पहर दिन गुजर गया। सूरज चढ़कर बुलंदी पर पहुंच गया, मगर नादिर नहीं आया। रहीमदाद ने हवेली के मुलाजिम नामदार को बुलाया, उसे नादिर खां की तलाश में भेजा। वो जल्द ही वापस आ गया। उसने बताया कि नादिर किसी ज़रूरी काम से नज़दीक के चक में गया है। वो सवेरे सवेरे निकल गया था, दोपहर तक लौटेगा। ये इत्तला नादिर की बीवी जन्नत बीबी ने दी थी। रहीमदाद ने नामदार से मज़ीद बात नहीं की, वो चला गया। रहीमदाद बेकरारी से जमीला का इंतज़ार करने लगा। वक्त ज़ख्मी सांप बन गया, आहिस्ता आहिस्ता रेंगता रहा। रहीमदाद की बेकरारी बढ़ती गई। सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच गया।
हवेली के वसी सहन में दूर तक फैली हुई चमकीली धूप की तमाज़त बढ़ गई। दोपहर हो गई। जमीला वापस हुई। दोनों बच्चे उसके हमराह थे। इस दफ़ा उनकी किताबें अहमद उठाए हुए पीछे पीछे चल रहा था। कदमों की आहट सुनकर रहीमदाद की धड़कन तेज़ हो गई। जमीला कमरे के सामने पहुंची और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेनियाजी से आगे बढ़ गई। उसने रहीमदाद के कमरे की जानिब नज़र उठाकर भी न देखा। रहीमदाद का दिल एक बार ज़ोर से धड़का, फिर ठहर कर गोया सर्द पड़ गया। वो बुझ कर रह गया। उसने कुर्सी की पुश्त से गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर ली। इस आलम में वो ना जाने कितनी देर बैठा रहा। यकायक चाप उभरी। रहीमदाद ने आंखें खोल दी। देखा, दहलीज पर जमीला खड़ी है। रहीमदाद चंद लम्हे टकटकी बांधे उसे देखता रहा, फिर हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उलझे हुए लहजे में गोया हुआ, मैं तो समझा था आज तू नहीं आएगी। जमीला ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथों में एक फाइल दबी थी। रहीमदाद भी चुपचाप करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया। जमीला ने चंद लम्हों के सुकूत के बाद पूछा, बता, तूने कौन सी ज़रूरी गलबात कहने के लिए मुझे बुलाया है? उसके लहजे से बेजारी साफ जाहिर थी। तुझसे किसी ने गलत बताया, मैं एहसान शाह के पास जाता हूँ। रहीमदाद ने सफाई पेश करने की एक बार फिर कोशिश की। उस रोज़ बहुत नाराज़ थी, इसलिए मैं तुझे ठीक से समझा न सका। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है। जमीला ने रहीमदाद को आगे बोलने का मौका नहीं दिया। चौधरी, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तू एहसान शाह के पिंड पीरांवाला जाता है। उसकी हवेली में कई रोज़ ठहरता है, पर मैंने विश्वास न किया। हर बार यही सोचकर मन को समझा लिया कि तू ऐसा नहीं हो सकता। अब तूने कैसे विश्वास कर लिया? रहीमदाद ने हिचकिचाते हुए दरियाफ्त किया। यह भी सुनना चाहता है तो सुन ले। जमीला का लहजा तीखा हो गया। पिछले दिनों अपना वकील मोहम्मद उस्मान रंधावा आया था। तू उस रोज़ एहसान शाह के पास गया था। जमीला ने रहीमदाद की जानिब तीखी नज़रों से देखा। तुझे पता नहीं, रंधावा ने लाहौर में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आजकल वो तेरे और एहसान शाह के यार सरदार मुराद खान शाहानी के केस में पैरवी कर रहा है। शाहानी ने एहसान शाह के साथ तेरे मिलाप के बारे में जो कुछ बताया, उसके बाद मेरे विश्वास न करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। जमीला ने हाथ में दबी हुई फाइल रहीमदाद की जानिब बढ़ा दी। ये तेरे क्लेम के कागजात हैं। वकील उन्हें वापस दे गया है। क्लेम में जो गड़बड़ है वो तुझे खुद ठीक करानी होगी। वकील अब ये काम नहीं करेगा। रहीमदाद ने घबरा कर कहा, मैं क्लेम शलेम को कहाँ ठीक कराता फिरूंगा। उसने कागजात की फाइल संभाल ली। ये मुझे नहीं पता तूने क्या करना है, वो तलखी से बोली। मैं तो केवल यही कागजात वापस करने आई थी, वरना मैंने पता था तूने मुझसे क्या कहना है। रहीमदाद नजरें झुकाए परेशान बैठा रहा। कमरे पर सुकूत तारी हो गया। जमीला ने बेचैनी से पहलू बदला। रहीमदाद ने उसकी बेचैनी शिद्दत से महसूस की। दबी जबान से पूछा, वकील कब आया था? जमीला ने तीखे लहजे में बताया, जिन दिनों तू तख्त महल जाने का बहाना करके एहसान शाह की हवेली में ठहरा हुआ था। तेरा मतलब है मैं तख्त महल नहीं गया था? रहीमदाद ने हड़बड़ा कर तरदीद की कोशिश की। पता नहीं मेरे बारे में तूने ऐसी बातें कहाँ से सुन रखी हैं। चौधरी, खामखा हठधर्मी ना कर। जमीला ने उसे नागवारी से देखा। मुझे एक एक बात का पता है। मैनू पता है तू कभी तख्त महल नहीं गया और ना तख्त महल में तेरे बाल बच्चे हैं। मैंने खोज लगाया तो मालूम हुआ तख्त महल के पटवारी की घरवाली का नाम राबिया नहीं, नसीम बीबी है। वो उसकी पहली घरवाली है। पिछले 16 साल से उसके साथ है। वो बहावलनगर की ही रहने वाली है, कभी गुरदासपुर नहीं गई। उसकी कोई जवानधी नहीं। पुत्र सबसे बड़ा था, पिछले साल मर गया। और कुछ जानना चाहता है वो भी बता दूं? रहीमदाद खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। जमीला ने गहरी सांस भरी। उसके लहजे की तलखी अफसुर्दगी में बदल गई। मैंने तो ये भी सुना है अल्लाह वसाया के कत्ल में भी तू एहसान शाह के साथ शरीक था। अब रहीमदाद खामोश न रह सका। उसने एहतजाज किया, ये बिल्कुल झूठ है। रहीमदाद ने तिलमिलाते हुए कहा, मैनू तो ये भी पता नहीं अल्लाह वसाया को किसने कत्ल किया और कैसे किया। तू मुझे इतना नीच और कमीना समझती है?
मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। शायद तू ठीक कह रहा हो। जमीला ने रहीमदाद की जानिब देखा। उसके चेहरे के तासुरात जाहिर कर रहे थे कि रहीमदाद ने अपनी बातों से उसे खासा मुतासिर कर दिया था। जमीला ने दिल गिरफ्ता होकर कहा, मैं तुझे दोष नहीं देती, किसी को भी नहीं देती। मेरे भाग ही में ये दुख झेलना लिखा था। अब इन बातों में उलझने से क्या मिलेगा? जो होना था हो गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई, आंखों में आंसू उमड़े और पलकों पर लरजने लगे। रहीमदाद ने लहजे में रिक्कत पैदा करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, जिम्मेदारनी, तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। मैंने पता है तू बहुत दुखी है, इस तरह न रो। उसने जमीला की दिलजवी के साथ साथ अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। मेरे बारे में तूने जो कुछ सुना है उसमें कितना सच है कितना झूठ, मैंने अब कुछ नहीं कहना। उसने आवाज़ में मज़ीद अफसरदगी पैदा की और आखिरी हरबे के तौर पर जमीला के सामने हथियार डाल दिए। अब तो मेरे लिए एक ही रास्ता रह गया है। कह तो मैं यहाँ से चला जाऊँ? नहीं चौधरी, तुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं, जमीला ने बुझे लहजे में कहा। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर खुद यहाँ से चली जाऊँगी। अब ये हवेली मेरी नहीं रही, ये पिंड मेरा नहीं रहा। उसने गहरी सांस भरी। मैंने बहुत पहले ये बात सोच ली थी। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नहीं हो सकता। रहीमदाद मिन्नत समाजत पर उतर आया। आजिज़ी से बोला, मुझे माफ़ कर दे ज़मींदारनी, जो कहेगी वैसा ही होगा। सच कहता हूँ, वैसा ही होगा। तू मुझे आजमा ले। देख चौधरी, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। जमीला ने रहीमदाद को समझाने की कोशिश की। मैंने तो अब यहाँ से चला ही जाना है। सरहद पार अपने घर वालों के पास जाएगी? रहीमदाद ने उलझते हुए अपने शुबे का इजहार किया। नहीं, जमीला ने सख्ती से इनकार किया। उसके चेहरे पर झुल्लाहट आ गई। उनके पास जाना होता तो पहले किसने मेरा हाथ पकड़ रखा था? अब तो मेरे वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तू कहीं भी जा, पर यहाँ से जाकर क्या करेगी? रहीमदाद ने नरमी से कहा, ऐसा ख्याल दिल से निकाल दे। ये तो सोच, तू यहाँ से जाकर कहाँ रहेगी, क्या करेगी, किसके पास रहेगी? चिंता ना कर चौधरी, जमीला ने निहायत एतमाद से कहा। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, आराम से किसी स्कूल में लग जाऊंगी। रह गई जिम्मेदारी, तो मुझे न पहले इससे कोई दिलचस्पी थी न अब है। मैं तो अपने गुड्डों को भी जिम्मेदार नहीं बनाना चाहती, मैंने उसे डॉक्टर बनाना है। तुझे पता है मैं उसे क्यों डॉक्टर बनाना चाहती हूँ? उसने गहरी सांस भरी। ऐसा करके मैं वीरेंद्र की आत्मा को आनंद पहुँचाना चाहती हूँ। तू यहाँ रहकर भी गुड्डों को डॉक्टरी पढ़ा सकती है। चौधरी, मुझे रोकने की कोशिश ना कर, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। जमीला ने दो टोक जवाब दिया। मैं तो पहले ही यहाँ से चली जाती, पर अब तक इस कारण नहीं गई कि मेरी आशा है कि ताजा का ब्याह करूँ, उसे गले लगाकर विदा करूँ। मैंने उसकी माँ फाता को जो वचन दिया है उसे पूरा करना चाहती हूँ। उसका लहजा दिल गिरफ्ता हो गया। चौधरी, तू अगर मुझे सुख पहुँचाना चाहता है, मुझे सुखी देखना चाहता है, तो इस काम में मेरी मदद कर। मेरा इरादा है फसल कटने के बाद ताजा का ब्याह कर दूँ। इसके बाद नैना और गुड्डों के साथ लाहौर चली जाऊंगी। मुझसे नाराज़ होकर जा रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा, रहीमदाद ने जोश खरोश से कहा। उसी वक्त नादिर खां कमरे में दाखिल हुआ। वो निढाल और थका हुआ नजर आ रहा था। उसे देखते ही रहीमदाद ने जमीला की जानिब देखा। ले जमींदारनी, अब तो नादिर आ ही गया। तैनो फुट्टी के बारे में जो कुछ कहना है खुद इससे कह दे। मैंने उसे कुछ नहीं कहना, सब कुछ तुझे बता चुकी हूँ, तू इसे बता देना। वो खड़ी हो गई। मैंने जाकर अब रोटी खानी है। रहीमदाद ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो कमरे से चली गई। नादिर ने उसके जाने के बाद पूछा, जिम्मेदारनी को मुझसे क्या गलबात कहनी थी? वो परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। बैठ जा, आराम से बात होगी। रहीमदाद ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। नादिर खां खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। ज़रा देर चुप रहकर बोला, परेशानी की तो कोई गलबात नहीं, परेशानी ही की गल है। रहीमदाद ने तीखे लहजे में कहा। फुट्टी में सुंडी लग गई और तैनू पता ही न चला? मैं पूछता हूँ तू करता क्या है? रहीमदाद के चेहरे से झुंझलाहट टपकने लगी।
गल्लां तो वड्डी वड्डी करता है, ये करूँगा जी, वो करूँगा जी, और किया कराया कुछ नहीं। उसने कहरालूद नज़रों से नादिर को देखा। इस तरह तूने मैनेजरी की तो अपनी जिम्मेदारी का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। मैंने पता है खरीफ की फसल की असल कमाई कपास से होती है और तूने उसी पर ध्यान नहीं दिया। नादिर ने गर्दन झुकाकर नर्म लहजे में कहा, चौधरी ठीक कह रहा है, मुझे इससे इनकार नहीं कि फुट्टी में सुंडी लग गई है, पर बहुत थोड़े से बूटों में लगी है। जैसे ही मुझे पता चला खुद जाकर वो बूटे देखे, पर तूने मुझे कुछ नहीं बताया, जबकि तू रोज मेरे पास आता रहा। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि खामखा परेशान होगा। नादिर खान ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। फिक्र की कोई गल नहीं, मैंने सुंडी लगे बूटों पर किरमकुश दवाई छिड़कने का बंदोबस्त कर लिया है। इसी सिलसिले में सवेरे सवेरे निकल गया था। आज ही बूटों पर स्प्रे कर दिया जाएगा। परेशानी की कोई गल बात नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा, परवाह ना कर। कपास की पैदावार इस दफ़ा पहले से कम नहीं ज़्यादा होगी। तेरे आने से पहले जिम्मेदारनी से बात हुई थी। रहीमदाद का लहजा बदला हुआ था। वो नादिर खां की बातों से मुतमईन हो गया था। वो फुट्टी में सुंडी लगने से बहुत परेशान नज़र आती है, तो उसे भी समझा देना। इत्मीनान रखें जी, मैं उसे आज ही सब कुछ बता दूंगा। तू कहे तो अभी उसके पास चला जाऊं? अभी जाने की ज़रूरत नहीं, रहीमदाद ने उसे मना कर दिया। बूटों पर कीड़े मार दवाई छिड़क जाए तब जमीला से बात करना। उसने अपनी बात पर जोर देकर पूछा, स्प्रे आज ही हो जाएगा ना? इसमें बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। आज ही स्प्रे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फिक्र ना करें जी। नादिर खान ने एतमाद का इजहार किया। मैं फसल की वाढ़ी की तैयारी में फंसा रहा, फुट्टी की तरफ पूरी तरह ध्यान ही ना दे सका, वरना सुंडी लगते ही दवाई छिड़कने का कब का बंदोबस्त हो चुका होता। तैनो पता नहीं चौधरी, मैंने तो फुट्टी की चुनाई के लिए चोगियों से बातचीत भी कर ली है, पर अभी तो अपनी फसल पूरी तरह तैयार नहीं हुई। 3-4 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। ये तो ठीक है, पर कहीं कहीं खरीफ की वाढ़ी शुरू भी हो चुकी है। अपनी फसल कुछ देर में तैयार हुई, पर वाढ़ी की तैयारी तो पहले ही कर लेनी चाहिए। ये तो तैनो भी पता है। रहीमदाद ने वो फाइल नादिर खां की तरफ बढ़ाई जो जमीला उसे दे गई थी। नादिर खां ने फाइल संभालते हुए पूछा, यह क्या है? वो हैरतज़दा नजर आ रहा था। ये मेरे क्लेम के कागजात हैं, जमीला वापस दे गई है। आगे जो कुछ करना है तैनू ही करना होगा। वकील का टुंटा बीच से निकल गया। ये तो ठीक ही हुआ जी, फिक्र न करें, जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आबादकारी के महकमे में अपनी जान पहचान के बहुत बंदे हैं, खुशी से अपना काम कर देंगे और थोड़ी रिश्वत लेकर कर देंगे। वैसे तो काम जल्द ही कराने का है, पर तू अभी कहीं ना जाना। मेरी तबीयत इधर ठीक नहीं रहती, सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए शाहजी के पास चला जाऊँ। ज़रूर चला जा, नादिर ने उसकी हौसला अफजाई की। मैंने गौर किया है चौधरी, तू कुछ अरसे से परेशान परेशान नजर आता है, लगता है जैसे बीमार हो। शाहजी के पास चला जाएगा तो वहाँ तबीयत बिल्कुल चंगी हो जाएगी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। इधर की फिक्र ना कर, हर काम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। फुट्टी पर स्प्रे तो आज ही हो जाएगा। आबादकारी के महकमे में कुछ रोज़ बाद चला जाऊंगा। उसने रहीमदाद का चेहरा गौर से देखा। शाहजी के पास कब तक जाने का इरादा है? आहिस्ता बोल। रहीमदाद ने चौकन्ना नज़रों से कमरे के बाहर देखा। इरादा तो आज ही जाने का था, पर अब तो देर हो गई। कल चला जाऊंगा। तू जमीला से आज ही मिलने की कोशिश करना। वो आज ना मिले तो कल मेरे जाने के बाद ज़रूर मिलना, बल्कि कल ही तेरा मिलना ठीक रहेगा। उसको फुट्टी के बूटों पर स्प्रे और फसल की वाढ़ी के बारे में हर बात इस तरह बता देना कि वो बिल्कुल मुतमईन हो जाए। समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया, नादिर ने मुस्तैदी से जवाब दिया। परवाह न कर, मैं ज़मींदारनी को पूरी तरह मुतमईन कर दूंगा, पर तेरे बारे में अगर वो पूछे तो क्या कहूँ? वैसे तो हो सकता है वो ये बात पूछे ही ना, पर तू खुद इसके कान में डाल देना कि मैं क्लेम के चक्कर में मुल्तान गया हूँ। रहीमदाद ने नादिर खां को समझाया। नादिर खां ने उसे बाबर कराया। जैसा कहता है वही करूँगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर शाहजी के पास जा, वापसी पर तुझे हर काम ठीक ठाक मिलेगा। उसने पहलू बदला। इजाज़त हो तो जी घर जाकर रोटी खा लूँ? ज़रूर रोटी खा,
نادر خان چلا گیا۔ رحیم داد نے کھانا منگوایا۔ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا۔ شام کو کچھ دیر کے لیے ٹہلتا ہوا نہر کی طرف چلا گیا۔ واپسی پر وہ جمیلہ کا انتظار کرنے لگا۔ جمیلہ کچھ ہی دیر قبل فاتح کے ہمراہ حویلی سے باہر گئی تھی۔ رحیم داد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رحیم داد چاہتا تھا کہ احسان شاہ کے پاس جانے سے قبل جمیلہ سے ایک بار اور مل لے، اس کی کدورت دور کرنے کی کوشش کرے۔ جمیلہ واپس آئی تو خاموشی سے رحیم داد کے کمرے کے سامنے سے گزر گئی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ رحیم داد بے چین بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ وہ اس کی طرف دیکھے تو بات کرنے کی کوشش کی جائے، مگر جمیلہ نے یہ موقع ہی نہیں دیا۔ رحیم داد دل برداشتہ ہو کر دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا، پھر بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ سویرے جمیلہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اسکول چلی گئی۔ اس وقت بھی رحیم داد کی جانب اس نے مطلق توجہ نہ دی۔ گردن اٹھائے بے نیازی سے اس کے کمرے کے سامنے سے گزر گئی۔ پہر دن گزر گیا۔ رحیم داد نے تانگا منگوایا، اس میں ضرورت کا سفری ساز و سامان رکھوایا اور احسان شاہ کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ بھی وہ ہفتے بھر سے زیادہ ٹھہرنے کے ارادے سے چلا تھا۔ سہ پہر کو وہ احسان شاہ کی حویلی پر پہنچ گیا۔ شیدہ پھاٹک ہی پر مل گیا۔ اس کی زبانی اطلاع ملی کہ احسان شاہ گاؤں سے باہر گیا ہے۔ رحیم داد کو سخت کوفت ہوئی۔ رحیم داد واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ شیدہ بولا، چودھری تو سردار مراد خان شاہانی سے تو مل لے، وہ کئی روز سے ادھر ہی ٹھہرا ہے۔ رحیم داد نے واپس کوٹلہ ہرکشن جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ شیدہ کے ہمراہ حویلی کے دیوان خانے میں پہنچا۔ شاہانی کچھ ہی دیر پہلے سو کر اٹھا تھا۔ رحیم داد کو دیکھتے ہی اس نے زور کا قہقہا بلند کیا، بڑھ کر گرمجوشی سے گلے لگایا، سائیں چودھری تو بہت موقع سے آیا، میں اکیلا یہاں گھبرا رہا تھا، تیرے ساتھ چنگی شام گزرے گی، سویرے میں لاہور چلا جاؤں گا، چند روز ٹھہر نہیں سکتا؟ چلا جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو یہاں ہفتے دو ہفتے ٹھہرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ چودھری ٹھیک ٹھیک بتا، تو یہاں کب تک ٹھہرنا چاہتا ہے؟ شاہ جی سے مل کر ہی جاؤں گا، آیا تو یہی سوچ کر ہوں، اس سے ملنا ضروری بھی ہے، پر شاہ جی کا تو جلد لوٹنے کا کوئی پروگرام نہیں، پتہ نہیں کب تک آئے، تو کہاں تک انتظار کرے گا؟ شاہانی نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا، ایسا کر پہلے نہا دھو کر کپڑے بدل، جانے کس رستے سے آیا ہے، ذرا اپنا حلیہ تو دیکھ، کپڑوں پر کتنی خاک دھول ہے، تھکا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، میں بھی نہانے ہی جا رہا ہوں، تو بھی تیار ہو جا، فیر محفل جمے گی۔ سردار شاہانی غسل کرنے چلا گیا۔ رحیم داد بھی اس کمرے میں پہنچا جس میں شیدہ نے اس کے قیام کا بندوبست کیا تھا۔ رحیم داد نے کمرے میں پہنچتے ہی ٹرنک سے اجلے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ پانی گرم تھا۔ رحیم داد کو غسل کرنے میں لطف آیا۔ وہ دیر تک نہاتا رہا۔ غسل کرنے کے بعد طبیعت تر و تازہ ہو گئی۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور بن سنور کر دیوان خانے میں پہنچ گیا۔ مراد خان شاہانی پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ رحیم داد کا انتظار کر رہا تھا۔ شام دبے قدموں حویلی کی اونچی اونچی فصیل نما دیواروں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ فضا میں گھلتا جا رہا تھا۔ شیدہ نے لیمپ روشن کیا اور کونے میں رکھے ہوئے اونچے اسٹول پر رکھ دیا۔ کمرے کے باہر برآمدے میں پیٹرومیکس بھی جل رہا تھا۔ اس کی تیز روشنی باغ میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ باغ سنسان تھا، درختوں پر پالا پڑ رہا تھا۔ شیدہ نے وسکی کی بوتل مراد خان شاہانی اور رحیم داد کے سامنے پڑی ہوئی میز پر رکھ دی۔ اس کے ساتھ تشت میں گلاس تھے اور پانی سے بھرا ہوا جگ تھا۔ وسکی کے 2 پیگ پہلے ہی شیدہ نے بنائے، شاہانی اور رحیم داد کو پیش کیے۔ وہ چند لمحے ان کے قریب ادب سے سر جھکائے کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دور چلا گیا۔ مراد خان شاہانی نے رحیم داد کے گلاس سے اپنا گلاس ٹکرایا، ہاتھ اونچا کیا اور مسکرا کر وسکی کا گھونٹ بھرا۔ رحیم داد نے بھی گھونٹ بھرا۔ ذرا دیر تک دونوں چپ بیٹھے مے نوشی کرتے رہے۔ پھر شاہانی کی آواز ابھری۔ اس نے پوچھا، چودھری تینوں یہاں کتنے روز ٹھہرنا ہے؟ اب یہاں ٹھہر کر کیا کروں گا؟ تو نے ہی تو بتایا تھا شاہ جی کی واپسی کا کچھ ٹھیک سے پتہ نہیں، جانے کب آئے، میں کب تک اس کا یہاں انتظار کروں گا؟ تو کیا تو بھی کل صبح یہاں سے چلا جائے گا؟ کل صبح نہیں، رحیم داد کھل کر مسکرایا،
2-3 रोज़ ठहर कर ही जाऊंगा। नूरा के लिए ठहरना चाहता है? मुराद खान शाहानी ने आंख मारकर कहका बुलंद किया। पर नूरा अब यहाँ है नहीं। पिछले दिनों जहानाबाद से मलिक मंसूर खान टवाना इधर आया था। नूरा उसे इतनी पसंद आई कि उसे ले गया। शाहजी भी मंसूर खान के हमरा गया है। तुझे ये इत्तला कैसे मिली? रहीमदाद का चेहरा उतर गया। नूरा के जाने की खबर सुनकर उसे मलाल हुआ। शाहजी और मलिक मंसूर टवाना कल ही दोपहर को यहाँ से गए हैं। मुझे हवेली में ठहरे हुए 5 रोज़ हो गए। शाहजी ने बताया नहीं कब तक लौटेगा?